افتتاحی خطاب آج کے اس پروگرام میں پیش کرنے کے لیے میں وفاق المدارس کے سیکریٹری اور شہر عزیز مالیگاؤں کے مایہ ناز عالم دین قاضی شریعت دارالقضاء مالیگاؤں و صدر المدرسین مہد ملت حضرت مولانا مفتی حسنین محفوظ نعمانی دامت برکاتہم، میں حضرت والا سے التماس کرتا ہوں کہ آپ افتتاحی خطاب سے ہم سب سامعین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں تشریف فرما وفاق المکاتب کے صدر مکرم حضرت مولانا نعیم الظفر صاحب نعمانی ندوی دامت برکاتہم، وفاق المدارس اور وفاق المکاتب دونوں کے یہاں موجود عہدیداران، ذمہ داران، آج اللہ کے فضل و کرم سے ان حضرات کی کوششوں سے یہ ایک کامیاب اور تاریخ ساز پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ میں یہاں تشریف لائی ہوئی تمام ہی معلمات کا وفاق کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ نے اس کی اہمیت کو محسوس کیا، وقت فارغ کیا، یہاں تشریف لائیں۔ اللہ کی ذات سے امید قوی ہے کہ انشاءاللہ جو چیز آج یہاں پیش کی جائے گی اور جو کچھ آپ آج یہاں سے اخذ کریں گی، برسوں تک اس کا فائدہ انشاءاللہ ہماری نسلوں کو حاصل ہوگا۔ آج کا ورکشاپ جو ہے وہ ایک تربیتی، اصلاحی، تعلیمی ورکشاپ ہے۔ 3 الگ الگ حصوں پر منعقد ہوگا۔ آج یہ پہلا سیشن شروع ہو رہا ہے۔ ان سارے ہی مختلف الگ الگ حصوں میں بہت ہی اہم عنوان لمبے غور و خوض کے بعد طے کیے گئے، جو تعلیم، تربیت اور اصلاح کی جو جد و جہد اس وقت مکاتب اور مدارس میں جاری ہے، اس کی بنیادی کڑی اور ضرورت ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے مناسب افراد کو متعین کرنا، تیاری کرنا، اور ایک لمبی محنت کے بعد آج یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے ان سب کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے اور بہت سوچ سمجھ کر یہ پورا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو اس پورے پروگرام میں کوئی بھی حشو و زوائد نہیں ہوں گے، کسی قسم کی کوئی تمہیدی چیز نہیں ہوگی، جو ہوگا مکمل مغز ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں آپ سے کہی گئیں کہ آپ اپنے ساتھ بچوں کو نہ لائیں اور یہ سب، اس کو آپ محسوس کریں، یہ آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ چاہا گیا کہ آپ آج کا ایک دن مکمل خالی کر کے اس پروگرام سے پورے طور پر فائدہ اٹھائیں۔ ابو اسحاق نے کہا ہے کہ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك۔ علم تمہیں اپنا تھوڑا حصہ بھی اس وقت تک نہیں دیتا ہے جب تک کہ تم اپنا آپ پورا اس کے سپرد نہ کر دو۔ اگر کچھ اخذ کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے مکمل توجہ کی ضرورت ہوگی۔ یہاں چونکہ آنے والی معلمات برسوں سے پڑھنے پڑھانے میں لگی ہوئی ہیں اور تعلیم و تعلم کی راہ کی راہی ہیں، اس لیے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہوں گی
کہ علم کا حصول یہ آسان شے نہیں ہے، اس کے لیے بہت جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، اور خصوصاً جب کہ آج برسوں سے پڑھنے پڑھانے والے ماہرین اپنے اپنے فن کا عطر اور خلاصہ پیش کریں گے، ایسے میں ہم سب کو توجہ کی ضرورت ہے، اور صرف سماع نہیں، ضرورت استماع کی ہے۔ سماع اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ استماع، یہ خاص معنی رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کو بیان فرمایا گیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائیں، توجہ اس کی طرف ہو۔ علماء نے بہت پیاری بات لکھی، مفسرین نے، کہ سنائی دے یا نہ سنائی دے، توجہ مکمل ہونی چاہیے۔ یہی آپ کی توجہ آپ کو رحمت کے اور اللہ کے خاص انعام کی حقدار بناتی ہے۔ اس لیے پورے پروگرام میں پوری کوشش کریں کہ آپ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ خلاصہ یا تلخیص پیش کرنے والے کی طرف متوجہ رہیں، اور جو کہا جا رہا ہے اسے اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فبشر عباد، ہمارے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کون سے بندوں کو؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ دو باتیں ہیں، ایک تو ہے استماع قول، جو کہا جائے اس پر پوری توجہ ہو، صرف سننا ہی نہیں پایا جائے بلکہ اپنے تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایک تو یہ، اور پھر جو کہا جائے اس کے اوپر اچھی طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام جن لوگوں نے محنت کی، آج ان کی محنت آپ کے سامنے ہے۔ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ جو حضرات خلاصہ اور عطر پیش کریں گے، ان حضرات کے لیے یہ چیز تو تھی کہ وہ آئیں اور یہاں پیش کریں، لیکن یہ پروگرام کامیاب اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ سنیں اور سننے کے بعد اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیں، جہاں پڑھا رہی ہیں وہاں اس کو عمل میں لائیں۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ بہت ساری باتیں جو کہی جاتی ہیں کبھی کبھی آپس میں گڈ مڈ ہو جاتی ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آج آپ نے سن لی ہیں اور آئندہ آنے والے کچھ دنوں کے بعد آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کو وفاق کی طرف سے کاغذ اور قلم اور ساری چیزیں مہیا کی گئی ہیں، ان کا یہی استعمال کیجئے۔ جو بھی بنیادی اور اہم خاص باتیں ہیں ان کو آپ مختصراً نوٹ بھی کرتے رہیں، اس لیے کہ اگر کسی چیز کو آپ یاد رکھنا چاہتی ہیں تو علماء نے لکھا ہے، محدثین کا طریقہ بھی یہی رہا کہ وہ حدیثیں اپنے حافظے سے بیان کرتے تھے مگر اس کو اپنے نوشتے میں لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے۔ کبھی اگر انہیں کسی چیز کے بارے میں شبہ ہوتا تو اس کو اپنی یادداشت سے نکال کر دیکھتے اور اس سے ملا لیتے تھے۔ تو یہ جو آپ کو یہاں پر کاغذ قلم دیا گیا ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ اس پر نوٹ کریں اور جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو اپنے ساتھ محفوظ کر کے لے کر جائیں، تاکہ کل کو تدریس میں جب جہاں جس وقت آپ کو ضرورت پڑے آپ کے پاس وہ چیزیں محفوظ اور موجود ہوں۔ آج یہاں پروگرام میں آپ آئی ہیں، دو ایک باتیں اس سے ہٹ کر مجھے آپ سے عرض کرنی ہے۔ آج کا یہ پروگرام بامعنی اور بامقصد ہے، مگر اس کا مکمل فائدہ ہمیں اس وقت نصیب ہوگا کہ جب ہم اپنی نیت درست کر لیں۔ تو اخلاص نیت کے ساتھ یہاں بیٹھنا ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کا سب سے بہتر انسان بنائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے قرآن مجید کی تعلیم کے بارے میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہم قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے لوگ یہاں جمع ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے، لیکن ہم لوگوں کو
اس کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کا شمار ان لوگوں میں یقینی طور پر فرما دے۔ یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کی نظروں میں تو پڑھنے پڑھانے والے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ اللہ کے یہاں نیت کا خلوص نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس فہرست میں نہ ہوں۔ ہمارے حضرت اسی طرح کا ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ تو مسلمانوں کو یہ کہہ کر مار رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، خطرے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان کہہ کے مارے جائیں اور قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضری ہو اور اللہ یہ کہے کہ تم ہماری فہرست میں مسلمان ہی نہیں تھے۔ اس لیے آپ نے یہ جو راستہ چنا ہے اس میں ہم سب کو اپنی نیت کا استحضار کرنا چاہیے۔ آج بھی یہ پہلا سیشن ہے، نیت درست کر لیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر پڑھنے پڑھانے کی اور قرآن مجید کی تعلیم کی جو فضیلت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے۔ ایک آخری بات جو مجھے مجلس سے متعلق عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد معلمات کی انہوں نے ذمہ داران کے پاس اپنا نام لکھوایا اور آ رہی ہیں اور آمد متوقع ہے۔ ایسی صورت میں دو تین باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس صف میں اور جس جگہ آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا جائے وہاں اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اپنے لیے کسی نمایاں ممتاز یا علیحدہ جگہ کا مطالبہ یا اس کی کوشش یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک اجتماعی پروگرام ہے اور ہم سب اللہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام میں نظم و ضبط اس وقت ہوتا ہے جب ہم سب مل کر قربانی دیں۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی عام خاتون ہیں، ظاہر ہے آپ میں ایسی بھی ہیں جنہوں نے برسوں خدمت انجام دی ہے اور ان کی ہزاروں شاگردائیں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہم یہاں خود سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کاموں میں آپ کو مشغول رکھا گیا ہے یعنی سننے اور اخذ کرنے کا، اسی میں مشغول رہیں، کسی دوسری انتظامی امور میں شریک نہ ہوں۔ انتظامی امور کے لیے جن لوگوں کو رکھا گیا ہے وہ اپنا کام کریں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ کو بعض حضرات کے محاضرے کی تلخیص بھی دی جائے گی۔ جب تلخیص آپ کے سامنے ہو اور محاضر محاضرہ پیش کر رہا ہو تو آپ کی پوری توجہ تلخیص اور محاضر کی طرف رہے، اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر اس درمیان میں آپ ادھر ادھر متوجہ ہوتی ہیں تو جس طرح سے فائدہ ہونا چاہیے اس طرح سے فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ ہم لوگوں نے اپنے طور پر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کر کے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ یہ کام مفید اور کامیاب ہو۔ اب اس میں آپ کا تعاون جتنا ہوگا اور جتنی توجہ سے آپ سنیں گی اتنا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام سے کامل نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی حسنین محفوظ نعمانی دامت برکاتہم نے بہت ہی مختصر وقت میں ورکشاپ کے اندر شرکت کرنے والی جو معلمات ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، اور ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کی بات بھی ہمارے معلمات نے اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ بھئی آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں سننے کے لیے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے سنیں، اور کوئی بھی بات اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ دیر تک کہ آپ کے ذہن و دماغ میں رہے اور آپ اپنی اگلی زندگی کے اندر اس سے فائدہ اٹھا سکیں، تو جو باتیں آپ سنیں اس کو لکھتے ہوئے چلیں، قلم بند کرتے ہوئے چلیں تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔